کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ کون سا سمندری خطہ ہے جس کی باری میں ہر ایک کو علم ہے، کیونکہ اس کی باری بحری اور فضائی جہازوں کی غائب ہو جانے کے حیران کن واقعات کا ذکر دہائیوں سے ہو رہا ہے؟ یقیناً آپ کی ذہن میں برمودا تکون یا ٹرائی اینگل کا نام آئے گا، جس کی باری میں بہت زیادہ کہانیاں، اخباری مضامین اور آن لائن مباحثے ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ 50 سے زائد بحری جہاز، جبکہ 20 طیارے یہاں غائب ہو چکے ہیں، جن کا ملبہ یا سراغ نہیں مل سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تکون کا رقبہ باضابطہ طور پر واضح نہیں کیا گیا، مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ 5 لاکھ اسکوائر میل پر برمودا، فلوریڈا اور پیورٹو ریکو کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس خطے میں بحرے جہازوں کی غائب ہونے واقعات کی کہانیاں 19ویں صدی کی وسط میں پھیلنا شروع ہوئیں، جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا، جس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی، مگر اس کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 جو کہ 5U تارپیڈو بمبارڈیروں پر مشتمل تھی، اٹلانٹک میں معمول کی مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی۔ طیاروں کا ملبیہ یا عملے کی 14 ارکان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا۔ لوگوں کی تجسس میں مزید اس وقت اضافہ ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والی طیاروں میں سے ایک بھی غائب ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بحریہ کا USS سائیکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا، جس کا سراغ نہیں ملا، مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مضامین اور کتابیں جیسی چارلز برلیٹس کی 1974 میں شائع کتاب دی برمودا ٹرائی اینگل نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ اس کتاب کی 30 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور اس معمے کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہی۔ اس کتاب میں برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں قدرتی اور ماورائی خیالات کو جگہ دے گئی تھی۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کیں اور بحری و فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ مثال کے طور پر 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے 6 پہلو بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ کولوراڈو یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ 6 پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والے ہوائیں پیدا کرتے ہیں، جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ناسا کی سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور 6 پہلو بادلوں کو دریافت کیا، جو کہ 32 اور 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا تھا کہ اس طرح کی بادل انتہائی غیر معمولی ہیں، آپ عام طور پر بادلوں کی ایسی کونی نہیں دیکھتے۔ انہوں نے مزید بتایا اس طرح کی بادل سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں، وہ ہوا کی دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ اسی سال ناروے کی آرکٹک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا تھا کہ سمندری تہہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس معاملے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کی باعث ہائی طیاری اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیاری گر جاتی ہیں۔ دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی سائنسدان کارل کروزن لینسکی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کی بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائے مخلق یا اٹلانٹس کی گمشدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں ماورائی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتے ہیں، اور اگر اوسط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح بحری اور ہوائی جہاز غائب اتنی تعداد میں ہی غائب ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمندری تکون 5 لاکھ اسکوائر میل رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے۔ ان کی بقول جب آپ وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں۔ آسٹریلین سائنسدان کے مطابق امریکی بحریہ کے فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا تھا، جس کا عملہ بھی نشے میں دہت تھا۔
2018 में बरतानी के साथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का ख्याल था कि इस समंदरी तकोन का राज वहां की 100 फुट बुलंद तेज लहरों में छिपा है। तहकीकी टीम का मानना था कि बरमूदा ट्राइएंगल की इसरार की वजाहत तंद व तेज लहरों से मुमकिन है। मुहक्किकीन ने उस मकसद के लिए तूफानी लहरों को लेबॉरेटरी में बनाया जो कि बहुत ताकतूर और खतरनाक थी, जबकि उनकी ऊंचाई 100 फुट तक थी। इस किस्म की लहरों को साइंसदान अक्सर शदीद तूफानी लहरें करार देते हैं। तहकीकी टीम ने एक बहरी जहाज USS साइक्लोप का मॉडल तैयार किया था। 542 फुट के इस जहाज का मुलब्बा कभी नहीं मिल सका और न ही अमली और मुसाफिरों के बारे में कुछ मालूम हो सका। तहकीकी टीम के मुताबिक इस तकोन में 3 मुख्तलिफ इतराफ से शदीद तूफान आ सकते हैं, जो कि किसी बहुत बड़ी लहर को बनाने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करता है। उनका मानना है कि इस तरह की लहर किसी बड़ी बहरी जहाज को भी डुबो सकती है, जैसा लेबॉरेटरी में आजमाइश के दौरान उसकी कामयाब आजमाइश भी की गई। मगर किसी भी तहकीक में अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका कि अगर बादल या लहर जहाज़ों और तैयारों की तबाही का बायस बनती हैं तो उनका मिलबा कहाँ जाता है, क्योंकि एक गैर मुसद्दक़ा रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस खत्ते में औसतन 4 तैयारी और 20 बहरी जहाज गम हो जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके एक स्पोर्ट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।